المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 72 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو، یعنی اگر تم میری وعظ و نصیحت سے اعراض کرو تو میں نے تم سے وعظ و نصیحت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا کہ تمہارے منہ پھیرنے کی وجہ سے مجھے اس کے نہ ملنے کا افسوس ہو۔ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہی ہے، وہی مجھے جزا دے گا کہ میرا وعظ و نصیحت خاص اللہ کے لیے ہے، کسی دنیاوی غرض سے نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبلیغ دین پر اجرت نہ لی جائے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم دین اسلام قبول کرو یا نہ کرو، مجھے دین اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا اور میں اس پر قائم ہوں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دین اسلام کی دعوت دینے کی بنا پر مجھے تمہاری طرف سے خواہ کیسی ہی اذیت پہنچے، ہر حال میں مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا فرما بردار رہنے کا حکم دیا گیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنظَرِينَ۔ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والے معاملات کا بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان معاملات کا انجام بیان فرمایا۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں دو چیزیں بیان ہوئیں۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار سے نجات دی، اور دوسری چیز کہ کفار کو غرق کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس میں کفار کے لیے بہت عبرت ہے کہ جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر آیا۔ وہیں ایمان والوں کے لیے بھی نصیحت بھی ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کی شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، لیکن وہ کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئیں۔ جیسے پہلے جھٹلا چکے تھے ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں صرف مومن باقی رہ گئے تھے اور کافر سب ہلاک ہو گئے تھے، مگر ان باقی ماندگان کی اولاد میں جب کفر و شرک پھیل گیا تو ان میں حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام اور اپنے اپنے وقتوں میں بھیجے گئے ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی صداقت پر دلالت کرنے والے واضح دلائل اور عظیم معجزات دے کر بھیجا، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تکذیب کی وجہ سے غرق کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جو سرکش ہو اور تکذیب میں ان کی راہ اختیار کرے۔ اس سے معلوم ہوا برہوں کی پیروی بری ہے اور ان کی راہ پر چلنے کا انجام بھی برا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا۔ یہاں دیگر انبیاء حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے سے مقصود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا للسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءهم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہیں اور جادوگر فلا نہیں پاتے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے تاکہ ہمیں اس دین سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ فلما جاءهم الحق، تو جب ان کے پاس حق آیا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے فرعون اور اس کی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا اور فرعونیوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو برائے نفسانیت کہنے لگے کہ بے شک یہ کھلا جادو ہیں، حالانکہ انہیں علم تھا کہ جادو سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد نفسانیت کی وجہ سے اس سے قبول نہ کرنا اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو دوسرے کے دلوں میں حق بات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں، فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو حق جان لینے کے باوجود صرف اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے اور اس کے بارے میں دوسروں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ ان کا عمل درست ہے اور حق بیان کرنے والا اپنی بات میں سچا نہیں۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام پر بدگمانی کفر، فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بدگمانی کی کہ آپ مصر کے بادشاہ چاہتے ہیں اور بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا بہانہ بنا رہے ہیں، اور دوسری بات حکمرانوں کی پرانی روش یہی چلتی آ رہی ہے کہ اصلاح قبول کرنے کے بجائے وہ سمجھانے والے پر جھوٹے الزام لگا کر اور اسے اقتدار کا لالچی قرار دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ غلط انداز حکمرانی پر ٹوکا جائے تو حکمران کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری حکومت ختم کر کے اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ اور فرعون نے کہا ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہیں، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا، اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے،
اگرچہ مجرموں کو ناگوار گزرے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، سرکش اور متکبر فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ باطل سے کرے اور دنیا کو اس مغالطے میں ڈال کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات معاذ اللہ جادو کی قسم سے ہیں، اس لیے وہ بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرہ، پھر جب جادوگر آئے، جب جادوگر آ گئے تو ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جادو کی جو چیزیں رسے شتر تم ڈالنے والے ہو میرے سامنے ڈال دو، اور جو تمہیں جادو کرنا ہے کرو۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ حق و باطل ظاہر ہو جائے اور جادو کے کرشمے جو وہ کرنے والے ہیں ان کا فساد واضح ہو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈال دیا، پھر جب انہوں نے اپنے پاس موجود رسیاں اور شتہیر ڈال دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو تم لائے ہو یہ جادو ہیں، نہ کہ وہ آیات الہیہ جن کو فرعون نے اپنی بے ایمانی سے جادو بتایا۔ بے شک اب اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دے گا اور اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکم، اپنی قضا اور قدرت اور اپنے اس وعدے سے حق کو حق کر دکھاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غالب کرے گا اگرچہ مجرموں کو ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔